الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہوں ایک نیو ریئیکشن ویڈیو لے کر، جو کہ راجہ ضیاء الحق جو کہ یوتھ کلب کے اونر ہیں یا کریٹر ہیں، بہت اچھی سیریز رن کر رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں، کیونکہ مطلب جو یوتھ آج کل کی یوتھ ہے وہ کس ڈائریکشن پر چل رہی ہے، بیسیکلی وہ یہ ڈسکور کر رہے ہیں، اور ہماری یوتھ ہی تو ہے جو بھی ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے اچھی طرح سے کہ کیا چیز کس طرح سے ہے۔ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوتھ کو لے کر، اور ان کی سیریز ہے بہت زبردست، اور میں نیچے ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک دے دوں گی، آپ ضرور وزٹ کریے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے، میں جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والی ہوں اس کا پارٹ 1 ہے، جو کہ حمزہ علی عباسی کے ساتھ انہوں نے مل کر جو ہے کولیبوریشن کر کے ڈسکشن کری ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ تمام ڈسکشن جو ہے وہ ان کی حمزہ علی عباسی کی لائف کے بارے میں ہے۔ چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ ڈسکشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنی فاسٹ زندگی ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے روزمرہ کے کتنے بزی کرنے والے ایشوز ہوتے ہیں، دفتر جانا ہے، فیملیز کے مسئلے ہیں، بینک کے مسئلے ہیں، گاڑی کے مسئلے ہیں، سوشل سرکل کا مسئلے ہیں، کریئر مسئلے ہیں۔ تو ہم کئی دفعہ اتنے وائٹل کویشچنز کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہر انسان کو پوچھنے چاہیے۔ اور کیوں پوچھنے چاہیے؟ کیونکہ میں ہوں، ایوری تھنگ ایگزسٹس، دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں۔ اور پھر میں کانشیس ہوں، میرے اندر وہ کیپیبلٹی ہے جو میرا ایک پالتو کتا اس میں نہیں ہے، میرے اندر کیپیبلٹی ہے، I have enough consciousness to question this existence کہ یہ کیوں ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ this will come to an end جو ہم سارے بھول جاتے ہیں، which is موت۔ موت کو ہم اتنا نیگیٹولی لیتے ہیں کہ آپ یقین کریں کبھی بات کیے جانا کہ یار موت ہوئی، یار موت کے بارے میں اتنا بات کرو، اللہ معاف کریے گا باتیں کر رہے ہیں، موربڈ کسی بھی سوچ لے کے بیٹھ گئے، موربڈ کہ سڈسٹک ہو گئے تم یار۔ میں یقین کریں 2-3 دوستوں سے جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو I tell them کہ یار one day I have to die and they're like یار تم پھر موت کی باتیں کرنا شروع ہو گئے یار، وہ خدا کا نام مانو۔ موت از، اور آپ کسی چیز پہ بلیو کریں نہ کریں، زندگی میں موت تو آنی ہے۔ It's not a matter of if, it's a matter of when۔ اگر if کا میٹر ہوتا تو وہ ایزی ہو جاتا، پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی۔ تو ایک دن، اور موت ایک بڑی سپر نیچرل چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو۔ So one day you have to die and there is something rather than nothing۔ This should be enough to at least make you think about things۔ آپ مائیکل جیکسن کو آپ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا وہ مشہور آدمی تھا۔ ایک آپ کیلیفورنیا سے شروع کریں اور پنڈ دادن خان تک آ جائیں، ہر بچے کو پتا ہے کہ مائیکل جیکسن کون تھا۔ کیا ہوا؟ مر گیا۔ وہ جہاں پہ بھی ہے، whether if you believe in a God or you don't believe in a God، اب اس کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں کتنا فیمس تھا یا کتنا پیسہ تھا اس کے پاس۔ Yeah, that is over now, it's gone۔ اگر let's suppose if there is no God, he's gone into eternity، ختم۔ If there is a God, then there is a lot more questions, then there is a lot more that has to be answered۔ So اس لیے میں اپیل بھی سمجھ لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑا awkward لگا کہ why am I talking about this with you؟ I was just about to come to that۔ اور میں یہ پوچھنا لگا تھا کیونکہ I was just watching and following the comments on Facebook۔ People are confused right now۔ ابھی پتہ ہے میں first of all this is not a debate، okay، this is a discussion۔ number 2 یہ کہ first of all debate نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سبحان اللہ کوئی ہم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی کفر کی باتوں میں بھٹک رہے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ both of us be connected on this issue about talking about God, talking about Allah, talking about how can we connect with him and so on and so forth, and this discussion is to یعنی ہم لوگ شروع ہوئے ایک اسٹیریوٹائپ میں بتاتا چلوں، کیونکہ آپ کی اور میری تصویر لگی ہوئی تھی، میرے 2-3 دوستوں نے فون کیا یار تو کیا ایتھیزم کو ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ people assume since you have a beard it's a debate, so you're going to be on the God side and I'll be on the atheism side۔
like نہیں. اور یہ ایک اور چیز بھی آڈیو بفور وی گو آن ٹو دا ڈسکشن, یہ کوشچن صرف دینی لوگوں کا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اگر مولوی ہوں یا میری داڑھی ہو یا میں مدرسے میں ہوں میں تبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. ہر بندے کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرنا ہر بندے نے. سو ایٹ لیسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور جو انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہیں ان کی کم از کم میں اس بات پر رسپیکٹ کرتا ہوں کہ یار وہ انف ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں سوچ رہے ٹو تھنک اباؤٹ دس, وہ اس ایشو کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو آپ ایکٹر ہیں, آپ مدرسے میں ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ سی ای او ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ کوئی بھی, آپ امریکی ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ ہندو ہیں, ایٹ لیسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. everyone has one. جی. اچھا میں اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں کہ I had this live session once with the University of Southampton. اچھا مجھے ایک بردر نے کہا کہ جی آپ آئیں, اور مطلب وہ نا لائیو سیشن ہے, میں اسکائپ پہ ہوں, ان کو میرا بڑی اسکرین پہ میرا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے, and I'm like talking to them and I could see the audience because وہ ان کی طرف کیمرہ ہوا تھا, and so most of the audience was non-Muslim. And مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے بات کریں, talk about life and purpose and so on. And you know that's exactly what I told them. I said, look guys, do you guys know that death is an inevitability and one day we have to die? And they said yes. تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر موت آنی ہے تو the most important question that you can ever ask in your entire life is what's going to happen to you after you die? And then I just took a pause and I said think about this for a few seconds, let it just swivel around in your head, تھوڑا سا اس کو ذرا ہضم ہونے دو کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. And the conclusion that you can come up with is either there is a God or there is no God. If there is no God, okay, fair enough, everybody dies, we become dust and khatam, end of story. But if there is a God, then there are some implications for that, and there are some further questions that have. These are both world views. This is not limited to اچھا میرا خیال ہے خدا ہے, اچھا میرا خیال ہے خدا نہیں ہے. خدا ہونے سے آپ کا ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ ورلڈ ویو بنتا ہے, بالکل ایسے ہی, اور اپوزٹ کا بھی کمپلیٹ ورلڈ ویو ہوتا ہے. سو ایتھیزم ہیز اٹس اون ورلڈ ویو اینڈ بلیونگ پیپل ہیو دیئر اون ورلڈ ویو. اچھا ایک چیز یہ کہ میں نے بڑا اچھا آپ نے کہا کہ یو نو ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے, بیکاز ایک جب آپ یہ دیکھتے ہو نا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو obviously اس کے کچھ ریپرکشنز ہوں گے میری لائف میں. Because obviously if I believe for example that after this life is nothing, مطلب I'm going to go into the ground and 6 feet under, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, then obviously میرا behavior سے definitely افیکٹ ہوگا. اور اگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ میری اس کے بعد I have to be accountable before someone, there is a higher power and accountability, then obviously میرا behavior بھی change ہوگا. اور یہ بلکہ یہ کافی لوگوں کے لیے ریولیشن ہوگی. آئی تھنک اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ایور مینشننگ دس کہ بیک وین آئی واز ان ہائی اسکول, جب میں 8th 9th میں تھا, تو میری کیونکہ اس وقت میں امریکہ چلا گیا تھا, اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو ہر طرح کا مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے جو آج کل انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے آ گئی ہے. اور وہاں جا کے ایک وہ امپریشن ہوتا ہے کہ جی سائنس از gives you all the answers. We don't need God. تو میں بھی ایک ٹائم پہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا. اچھا میں بھی, اور یہ ایک ریولیشن ہے, I don't think people know about this. When I reached college تو میری بھی اور یوزلی میں کیوں ہوا تھا کیونکہ religion is the human interpretation of whatever God commanded. That makes the religious institution. اس میں انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں, اس میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں اپیل کر رہی ہوتی, جو ڈبیٹ کرتے ہیں پھر آپ بیٹھ کے. تو انفارچونیٹلی ہمارے جو اسکالرز کی کچھ انٹرپریٹیشنز تھیں, کچھ ایٹیچیوڈس تھے ان کے, اس سے میں تھوڑا بدل ہوا. وہاں پہ مجھے پھر ایک آلٹرنیٹیو فلاسفی دی گئی کہ یار یہ ریلیجن وغیرہ مین میڈ, ہاں کہ یہ پریمیٹیو کانسیپٹس ہیں, ان کا کوئی سائنس از دا تھنگ. ایگزیکٹلی سائنس از دا تھنگ. تو میں ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ کیونکہ I promised myself that I will go where my logic takes me. It was my logic which turned me into an atheist at that point, and it was my logic which later on made me realize کہ یار نہیں کچھ تو ہے. So کچھ تو ہے کہ بعد میں کہ so ایک یہ let's talk about this misconception. Religion is step number 2. Step number 1 is using all your faculties, جس میں سائنس بھی ہے, جس میں لاجک بھی ہے, جس میں فلاسفی بھی ہے, جس میں ہسٹری بھی ہے, وہ ساری فیکلٹیز آپ یوز کر کے پہلے ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ کچھ ہے کہ نہیں ہے. اسٹیپ نمبر 2 ریلیجن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا, اور مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمیں صحیح ڈائریکشنز مل جائیں, صحیح ڈائریکشن صحیح وقت پر مل جائیں, اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے.
صرف دعا. اور یہ انہوں نے بات کا آغاز کیا کہ ڈسکشن بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ روزمرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، ہمارے لائف میں مصروفیات ہوتی ہیں، ہماری آفس جانا، گھر کے کام کاج کرنا، اور لائف میں ہر ایک چیز، ہر ایک پہلو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ کیا ڈائریکشن صحیح ہے. تو تربیت تو ہماری اسی وقت سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، مگر صحیح تربیت کس طرح سے ہوتی ہے؟ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، یا آپ کے اندر اتنا شعور آ جاتا ہے کہ آپ صحیح یا غلط کو پہچان سکتے ہیں، تو اسی وقت سے اپنے لیے ہمیں ڈائریکشنز کو چوز کرنا ہے اور دین سے جڑے رہنا ہے. اور دین سے جڑے رہنے سے مطلب یہی ہے کہ بہتر لوگوں میں بیٹھنا، بہتر بکس ریڈ کرنا. تو انہوں نے یہی بات کی، یہ ساری باتیں کری ڈسکشن کے حوالے سے، اور ڈسکس کرتے گئے باقی مذہب کے پہلوؤں کو. اور حمزہ علی عباسی نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں مذہب کے بارے میں نہ پتہ ہو تو ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں سوال کرنا چاہیے، اور بیسیکلی ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. سوالات ہمیں پوچھنے چاہیے. اب تو اتنا زیادہ آسان ہے سرچ کرنا، کوئی بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہے، فٹافٹ سے آپ نے سرچ انجن کھولا کوئی بھی، اور بس اپنا سوال پوچھا اور پٹک سے آپ کے سامنے آ گیا آنسر. اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے صحیح بات کس طرح سے تلاش کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا وجود ہے اس دنیا میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے، ہم جب ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں تو ہمارے سوالات اور ہماری ہر ایک چیز کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح موت کے حوالے میں بھی کافی بات کی، مائیکل جیکسن کا ذکر کیا. تو کہ مائیکل جیکسن یا پھر کوئی بھی بڑی ہستی آپ سٹارٹ سے اب تک لے لیں، جو دنیا میں آیا وہ اس نے جانا ہی جانا ہے ہر حال میں، اور وہ گئے، ہر انسان چلا گیا اپنے وقت پہ، مقررہ وقت پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تیاری کتنی کر رہے ہیں اپنے کل کے لیے، اپنے مرنے کے بعد. تو حمزہ علی عباسی نے یہ بھی کہا کہ جتنا پیسہ یا کوئی شہرت کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساتھ تھوڑی لے کے گئے. مائیکل جیکسن وہ اسی طرح مر گئے اور باقی سب چیزیں دنیا میں رہ گئیں. یعنی یہ انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہماری کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف ڈسکشن ہے. اور اس کے بعد ایک اسٹیریوٹائپ بتایا، یعنی ایک مینٹالٹی بتائی ہماری، کس طرح سے ہم لوگ مطلب کہ داڑھی والے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر انسان ہے، ہم میں سے بہتر ہے، حالانکہ اس کا اندر یا اس کا پاسٹ یا اس کی کوئی بھی چیز وہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. تو ہمیں بہتر راستے تلاش کرنے اپنے لیے، بہتر لوگوں میں بیٹھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بولا کہ اگر جس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ ہوگا. پھر راجہ ضیاء الحق نے بتایا کہ میں ایک لائیو سیشن لے رہا تھا، تو انہوں نے مطلب کسی یونیورسٹی آف ساؤتھرن کا بتایا، آن لائن سیشن چل رہا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ میں زیادہ تر جو ہے وہ کلاس میں نان مسلم سے، اور نان مسلم سے جب راجہ ضیاء الحق نے پوچھا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اینڈ دے آنسرڈ دیٹ یس وی نو، کہ ہم نے مرنا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے ایگری کیا اس بات کو. پھر انہوں نے یہی بات کو ڈسکس کیا، جب مرنا ہے تو اس کا انتظام ہم کتنا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کتنا ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے صحیح طرح سے کھڑے ہو سکیں. اس طرح سے حمزہ علی عباسی نے
یہی بتایا کہ میں جب ہائی اسکول میں تھا تو میں 8 کلاس میں تھا تو میں باہر کے ملک چلا گیا. تو باہر کے ملک جا کے مجھے اندازہ ہوا یا پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے چیزیں تھیں جو آپ کو پتہ چل رہی تھی آہستہ آہستہ. اور انہوں نے بولا کہ میں ایک ٹائم پہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا. اور ہماری لائف میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, سوال آ رہے ہوتے ہیں دماغ میں کہ جو کچھ ہے سائنس ہے یا جو کچھ ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی صحیح ہے, جو نظر نہیں آ رہے یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ مطلب اس میں کوئی کمی ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو وہ یہی سمجھتے تھے, مطلب ہم لوگ بھی یہی ہیں, ہم لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو علماء نے بات کہی, اور یہ ہے کہ ہم ان کو مطلب ان کی اگر کوئی چیز یا کوئی بات غلط لے لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, مطلب کچھ ایسا ہمارے علم میں نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو غلط نہیں کہتے, ہم پورے مذہب کو ہی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی, ہمیں پوری ریسرچ کرنی, مطلب انسان آزاد ہے ریسرچ کے حوالے سے, اپنی تحقیق کے حوالے سے, اپنے سوالات کو ڈھونڈنے کے حوالے سے بالکل آزاد ہے. مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں سرچنگ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. اگر ہمیں بہتر لائف یہ والی اور ہیئر آفٹر ہمیں اس کے بارے میں اگر بہتر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں سرچنگ کو اپنی مضبوط بنانا پڑے گا. اور انہوں نے فرسٹ سٹیپ کے بارے میں بتایا کہ فرسٹ سٹیپ جو ہے میں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف آیا اور میں نے جاننا شروع کیا, آہستہ آہستہ انہوں نے جانا. اور پھر لاسٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سائنس, لاجک, ہسٹری, سائیکالوجی اور مذہب سے ہمیں لینا ہے. مذہب ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہونا چاہیے. اور جس طرح سے یہ علوم ہمیں ملتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا ہوں گی. بس یہی ہے, مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے یہ مطلب علماء کی بات سن کے کہ اگر ہمیں کسی قسم کا سوال آتا بھی ہے ذہن میں تو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے تھرو سرچنگ. قرآن اور حدیث ہے ہمارے پاس, اب تو اتنی اچھی ایپ ہے وہ آ چکی ہیں, ان کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ سرچ کرنا ہے اپنے سوالات کو. تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میری یہ ویڈیو, اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کریے گا دوسروں کے ساتھ تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے. انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نیو ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.